میڈم آرمی چیف اور ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے وہاں پر احتجاج کی دے دی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ سبق نہیں سیکھنا؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے, خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ لوٹ کرتے ہیں, وہ سارے پی ٹی آئی سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے. اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بھائی لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں صفائی کا نظام اس طرح جو بلدیہ کے انڈر ایریا تھے وہ تو ٹھیک رہے, لیکن کنٹونمنٹ سے بہت زیادہ شکایات آئیں. کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ماڈل ولیجز بنائے جا رہے ہیں, تو جو 2400 کا ٹارگیٹ رکھا گیا اس میں ایک ولیج کے 100% حصے میں سے کتنے کو ماڈل بنایا جائے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی جو آپ نے بات کی اس کا جب ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا تو اس کا ایک ہوتا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم کسی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو بھی ہماری مقامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمیں سام ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو ہماری میونسپل کمیٹیز تھیں, ضلع کونسلز تھیں, کارپوریشن تھیں, ان کے ساتھ ہمارا ساما اگریمنٹ ہو گیا, ان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. جو کنٹرولمنٹ ایریا سے وہ ہمارا ان کے ساتھ ساما اگریمنٹ نہیں ہو سکا, ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر سکے. ہماری سترہ پنجاب کی ڈومین میں وہ نہیں آتے رہے, لیکن ریلوے بھی تو آپ لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ریلوے کا یا کنٹونمنٹ کا علاقہ دکھاتے ہیں ستھرا پنجاب ناکام ہو گیا, تو اس لیے بتانا ضروری ہے. ضرور لیکن پھر بھی ہم نے عید آپریشن کے دوران کہا ہم نے عید آپریشن کے دوران جو سیکنڈری ویسٹ ہے, کیونکہ ہم پرائمری ویسٹ وہاں نہیں کر سکتے, ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہم اس پہ وہ ہمارے ڈومین میں آیا نہیں. تو اگر وہ آئے گا بالکل ہم اس پہ ویسے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کر کے اسی سسٹم کے تحت چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی جو سیکنڈری ویسٹ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھایا. منسٹر ریلوے جو ہیں وہ ملے تھے سی ایم پنجاب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوں گے ستھرا پنجاب وہاں بھی پہنچ جائے گی. ہو گیا نا تمہارا احمد کا لے لیا, تمہارا ہو گیا. اس دفعہ کمپلیمنٹ وصول کر دیں, بھی بہت اچھا کام ہوا, شکریہ, اور دیکھنے کو ملا, اور آپ نے ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آپ کو اس ایک ذمہ داری کا دینا بہت خوش آئندہ تھا. اب یہ فرمائیے گا کہ ستھرا پنجاب کے امپلائز کی طرف سے یہ شکایات وصول ہوئی کہ انہیں عید سے قبل تنخواہ نہیں دی گئی. کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا میڈم آپ فرمائیے گا کہ بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بڑے وائرل ہو رہے ہیں, کیا نئی چیز لانے کا ہے؟ دیکھیں اس میں جو آپ نے تنہاؤں کی بات کی ہے, سی ایم پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے اوپر. ہمیں آج سے ایک مہینہ پہلے کچھ شکایات ملی تھی کچھ ایریاز کے اندر, اس کو ہم نے دیکھا تھا اور اس پہ سخت ایکشن بھی لیا گیا تھا. کچھ تو شکایات کی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے, کچھ جو کمزوریاں تھی کمپنیز کی جن کو کانٹریکٹ آؤٹ ہوا تھا تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے, لیکن اب وہ شکایات ساری ریزالو ہو چکی ہیں. عید سے پہلے تمام لوگوں کو ان کی سیلری جو تھی مل چکی تھی. آپ کو کہیں پہ عید سے پہلے آواز نہیں آئی ہوگی, تو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر بعض کا لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو ہمیں ٹریک کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا بہت اس معاملے میں ایشو آتا ہے. اس کا ہم نے آلٹرنیٹ سولوشن بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیٹا بڑا سامنے لے کے آتے ہیں. 10 دنوں میں جو منڈیاں آپ نے لگائی تھی وہاں سے کتنے جانور ہو چکے ہیں, کیونکہ چمڑے کی صنعت سے وابستہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو قربانی کی شرح وہ خاصی کم ہوئی ہے. لیکن جب آپ الائشوں کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 74% آپ نے زیادہ الائشیں اکٹھی کی ہیں, تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے دونوں میں؟ نہیں, میں کہوں آپ کو اس طرح نہیں. آپ الائشیں جو ہے نا, یہ جو ویسٹ ہے عید کے وجہ سے, وہ اس کی میں نے بات کی. الائشیں اس کا پارٹ ہے. ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا, اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ عید کے پہلا دن جو تھا نا, اس دن واقعی تھوڑا سا کم ڈیٹا آیا, کم ہوئی. ہمارے ٹارگیٹ سے 92% ہم نے اچیو کیا عید کے پہلے دن.
सेकंड डे हमने 101% अचीव किया और थर्ड डे हमने 120% अचीव किया। तो बात यह है कि ओवरऑल कुर्बानी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुई। जो हमने 74% ज़्यादा कहा है, लास्ट टाइम सुथरा पंजाब मौजूद नहीं था। हमारा फुटप्रिंट गांव देहातों में नहीं था। लास्ट टाइम हमने एक स्पेशल ईद ऑपरेशन किया था जो कि शहरों की हद तक हमने किया था, क्योंकि जहाँ पे हमारी बल्दिया का सिस्टम जो था इसलिए हमने किया, देहातों में हम नहीं गए थे। तो ये फर्क है इस चीज़ के अंदर। लेकिन हमने जो एस्टिमेट लगाया था, टारगेट किया था, हम उस टारगेट से ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट लिंक जो है ना वो जानवरों के साथ है, तो उससे हमने ज़्यादा अचीव किया। यानी कि ये बात आपकी पहले दिन के हिसाब से ठीक है, अगले 2 दिन जानवर बिके भी हैं और उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। देखिए, पहले तो बात यह है कि तनख्वाहों में इजाफा अभी बजट में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी हुआ है और उसके ऊपर उनको जो है वो टैक्स में भी रिलीफ दिया गया है। दूसरी बात यह तो ये वफाकी सवाल है, मेरे से बनता नहीं, लेकिन यह है कि तनख्वाह बहुत सारे आप वो क्यों नहीं बात करते कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेते? आप ये बात क्यों नहीं करते कि चीफ मिनिस्टर तनख्वाह क्यों नहीं लेती? आप ये बात क्यों नहीं करते कि बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं जो साहिब इस्तात हैं, जो तनख्वाह नहीं लेते, कभी उनकी भी बात कर लिया करें। हमेशा आपका फोकस जो है वो चीज़ों को उछालना और बेतुका उछालना। ये भी चेक करें कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में कितने साल पहले इजाफा हुआ था, उसके बाद अब जाके इजाफा होगा। भाई, हम जैसे भी मुतवसत तबके के लोग भी, एक मिनट, हम जैसे मुतवसत तबके के लोग भी सियासत करते हैं, या फिर हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए कि हम भी साथ कारोबार करें और हम भी कोई और काम कर ले 24/7। इसके अलावा तो मैं काम कोई नहीं है, अब हम क्या करें? थैंक यू जी, शुक्रिया। बहुत गलत तनख्वाह आ गई है, बहुत सारे कुछ सवाल हो गए। एक अजीब बात यह है कि इस मुल्क में ऐसी मखलूक भी है कि जो पाकिस्तान के लिए कोई भी खुशखबरी आए तो वो खुश नहीं होते। उन्होंने उस खुशखबरी के अंदर से भी जो है वो उनको जो है वो हर वक्त नाकामी चाहिए होती है, वो हर वक्त कोई ना कोई साजिश जो है वो कर रहे होते हैं। और कल भी आपने देखा कि उसी का जो नज़ारा है वो आपको कौमी असम्बली के अंदर पेश आपको नज़र आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनका पूरा प्रोग्राम था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जिनकी पूरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम मत मिले, वो ट्रैश जो है पाकिस्तान को मिलने वाली, उसके लिए पूरी कैंपेन की गई कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान हो, वो नहीं हो सका। और अभी अभी जो मैंने देखा कि 2100 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो इजाफा हुआ है कारोबार शुरू होते ही। और कल जो है वो वफाकी बजट भी पेश किया गया है, जिसके अंदर जहां एक IMF के एक सख्त और मुश्किल शिकंजे के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, उसके होते हुए भी जो एक सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका, आप सब हम, जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला गया था, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो मासूम तबका होता है जिसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, और यकीनन ये बहुत बड़ा बोझ था जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर था। और इस दफ़ा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम को जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ।